بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہا القرآن العظیم نصا۔ سبق نمبر 1 ہے قرآن مجید کے 5 علوم۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لیعلم ان معانی القرآن المنصوصۃ لا تخرج عن 5 علوم: علم الاحکام وہی الواجب والمندوب والمباح والمکروہ والحرام، سواء كانت من قسم العبادات او من قسم المعاملات او من تدبیر المنزل او من السیاست المدنیۃ، وتفصیل هذا العلم منوط بذمة الفقیہ۔ الثانی علم الجدل وهو المحاجة مع الفرق الاربع الضالة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم۔ الثالث علم التذکیر بآلاء اللہ وهو بیان خلق السماوات والارض والہام العباد ما يحتاجون الیہ وبیان صفات اللہ الکاملۃ۔ الرابع علم التذکیر بایام اللہ وهو بیان الوقائع التي احدثها اللہ سبحانہ وتعالی من قبیل تنعیم المطیعین وتعذیب المجرمین۔ الخامس علم التذکیر بالموت وما بعده من الحشر والنشر والحساب والمیزان والجنة والنار، وتفصیل هذه العلوم الثلاثة وذکر الاحادیث والآثار المتعلقة بها یرجع الى الواعظ والمذکر۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے پہلا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس پہلے باب کے اندر ان 5 علوم کا بیان ہوگا جس پر قرآن مجید صراحت کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ سبق نمبر 1 ہے، جس میں قرآن مجید کے علوم بتائے جائیں گے۔ آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ چاہیے کہ جان لی جائے یہ والی بات کہ قرآن مجید کے صریح معنی وہ نہیں نکلتے ہیں ان 5 علوم سے۔ نمبر 1 علم احکام ہے، اور یہ واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے، چاہے وہ عبادات کی قسم سے ہو، چاہے وہ معاملات کی قسم سے ہو، یا پھر وہ تدبیر منزل کی قسم سے ہو، یا پھر شہری سیاست کی قسم سے ہو، اور اس علم کی تفصیل وہ ذمے ہے فقیہ کے۔ نمبر 2 علم جدل ہے، اور وہ مباحثہ کرنا ہے 4 گمراہ فرقوں سے۔ وہ 4 گمراہ فرقے یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین ہیں، اور اس علم کی وضاحت وہ ذمے ہے متکلم کے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کا علم، اور یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کا بیان کا علم ہے، اور اسی طریقے سے بندوں کی طرف الہام کرنے کا علم ہے جس کی طرف بندے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کے بیان کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایام کے ساتھ یاد دہانی کرنا یا نصیحت کرنا، اور یہ بیان کرنا ہے ان واقعات کا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو کہ اطاعت کرنے والوں کو انعامات دینے کی قبیل سے ہیں اور مجرموں کو عذاب دینے کی قبیل سے ہیں۔ نمبر 5 موت اور موت کے مابعد حالات کے ساتھ یاد دہانی کرنے کا علم، جس میں حشر ہے، نشر ہے، حساب ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور ان تینوں علوم کی تفصیل اور احادیث کا ذکر کرنا اور اسی سے متعلقہ آثار و واقعات کا ذکر کرنا، یہ لوٹتا ہے واعظ اور مذکر یعنی نصیحت کرنے والے کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان کی لغوی صرفی تحقیق آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلا جو اس میں لفظ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے المنصوصہ۔ اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں المنصوصہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، اور نصا ینص نصا، باب اس کا نصر ینصر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ تو اسی طریقے سے منصوصہ کا مطلب ہوگا ظاہر کیا ہوا، یعنی صراحت کے ساتھ جو علوم قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک اس میں یہ والا سمجھنے والی چیز ہے، اور دوسری اس میں ذرا یہ سمجھیں او من قسم المعاملات، معاملات کی قسم میں سے ہو۔ تو فن معاملات کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں فن معاملات یہ وہ علم ہے جس میں ترقی یافتہ تمدن یعنی شہری زندگی میں تبادلہ اشیاء، باہمی تعاون اور ذرائع معاش کو وجود میں لانے کی صورتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اس قسم کا جو علم ہوتا ہے اس کو فن معاملات کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں تدبیر منزل یہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں تدبیر منزل یہ وہ علم ہے جو ترقی یافتہ تمدن یعنی شہری زندگی میں خاندانی تعلقات کی نگہداشت کے بارے میں وضاحت کرتا ہے، اس کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اس قسم کے علم کو تدبیر منزل کا علم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اس کے اندر لفظ ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیں، سیاست مدنیہ یہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں سیاست مدنیہ یعنی انتظام مملکت، یہ وہ فن ہے جس میں کسی ایک شہر یا ایک ملک کے لوگوں کے درمیان ربط و تعلق کو محفوظ رکھنے کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اس قسم کے علم کو سیاست مدنیہ کا علم کہا جاتا ہے۔ باقی اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ واضح ہیں۔ واجب آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں، مندوب یہ مستحب کو کہتے ہیں، مباح یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، مکروہ حرام وغیرہ یہ بھی آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور ایک اور لفظ ہے اس کے اندر یہاں پہ سمجھنے والا وہ بھی سمجھ لیں، وہ لفظ ہے منوتن۔ یہ منوت کیا ہے؟ دیکھیں ناتا ینوتو،
یہ باب اس کا آتا ہے نصر ینصرو اور اسی سے ہی اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ منوطن اس کا مطلب ہوتا ہے معلق کیا ہوا، وابستہ کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ہادہ منوطن بھی، یہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو علم ہے اس کی جو تفصیل ہے یہ وابستہ کس کے ہے؟ فقیہ کے ذمے ہے، فقیہ کے ذمے ہے، فقیہ کے ذمے وابستہ ہے، بات ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں جدل۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنے جدل نہیں پڑھنا ہے، اس کو جدل پڑھنا ہے دال کے فتح کے ساتھ۔ باب اس کا آتا ہے سمع یسمع، سخت جھگڑالو ہونا۔ تو جدل کا معنی کیا ہوگا؟ جدل کا معنی ہوگا جھگڑا۔ تو چونکہ یہ جو علم ہے اس میں 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ جھگڑا کیا جاتا ہے، اس سے بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس قسم کو علم الجدل کہا جاتا ہے۔ اگلا اس کے اندر لفظ بھی ذرا سمجھ لیں، محاجہ۔ یہ کیا ہے؟ حاجہ یحاج محاجتن، باب اس کا آتا ہے مفاعلہ اور اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور فرق، یہ فرقتن کی جمع ہے اور آپ کو معلوم ہے فرقہ کسے کہتے ہیں؟ 4 گمراہ فرقے کون سے ہیں؟ یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین۔ ایک اور یہاں پہ لفظ دیکھیں طبیان، یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو طبیان ہے یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، بانا یبین بیانا و طبیانا، بیان کرنا۔ منوط یہ لفظ پہلے آ چکا ہے۔ ایک اور یہاں پہ لفظ سمجھ لیں الہام، الہم یلہم الہام، باب اس کا آتا ہے افعال اور اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا، دل کے اندر کسی بات کا ڈالنا۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے سمجھنے والا وہ ہے ایام۔ دیکھیں ایام یہ یوم کی جمع ہے اور یہ کہا جاتا ہے دن کو، لیکن یہاں سے مراد عام دن نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مخصوص دن ہیں۔ آفات وہ والے دن جن میں آفات نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یا وہ والے دن جن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات نازل ہوئے ہیں۔ اس سے آگے یہ دیکھیں نعم ینعم تنعیم، اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنا۔ اطاع یطیع اطاعتا فہو مطیع، باب اس کا افعال آتا ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اطاعت کرنے والا۔ اور اسی طریقے سے اجرم یجرم اجراما فہو مجرم، باب اس کا افعال ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تعذیب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، کسی کو سزا دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی تھوڑے سے لفظ سمجھ لیں۔ پہلا لفظ ہے حشر، حشر یحشر حشرا، باب اس کا نصر ینصر بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے حشر یحشر، باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھیں نشر، نشر ینشر نشورا، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا یا مرنے کے بعد اٹھانا، یہ اس کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اگلا لفظ اس میں سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے واعظ، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ واعظ اس کا معنی ہوتا ہے واعظ و نصیحت کرنے والا، اور اس کی جمع آتی ہے واعظون، یہ بھی جمع آتی ہے، اور اسی طریقے سے وعاظ یہ بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مذکر اس کا مطلب یہ وہی تذکیر سے ہے۔ تذکیر جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تذکیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یاد دہانی کرنے والا، نصیحت کرنے والا۔ خلاصہ یہ کہ ان دونوں کے جو معنی ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جو کہ یہاں پہ سمجھنے ضروری تھے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو تشریح اس کی آسان ہے، بتا رہے ہیں کہ جو قرآن مجید کے صراحت کے ساتھ جو معنی بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، وہ 5 علوم سے نہیں نکلتے ہیں، 5 قسم کے علوم ہی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر علم احکام ہے۔ علم احکام میں واجب آتا ہے، مستحب آتا ہے، مباح آتا ہے، مکروہ آتا ہے، حرام آتا ہے، یہ والے جو علوم ہیں یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو 5 ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، یہ ضروری نہیں ہے عبادات کی قسم میں سے ہو، یہ معاملات کی قسم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تدبیر منزل کی قسم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، سیاست مدنیہ کی قسم میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ والی جو تفصیل ہے، وضاحت ہے علم الاحکام کی، یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ فقیہ کے ذمہ ہے، فقیہ نہیں اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے علم جدل۔ علم جدل میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں 4 گمراہ فرقے جو ہیں ان کے ساتھ جھگڑا کیا جاتا ہے، ان کے باطل عقائد کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے۔ اور 4 گمراہ فرقے کون سے ہیں؟ یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں اور منافقین ہیں۔ اب یہ والا جو علم ہے اس کی وضاحت کس کے ذمہ ہے؟ اس کی وضاحت متکلم کے ذمہ ہے۔ باقی ساری تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے کتاب میں آ جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ یاد دہانی کرنا۔ اس میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ جو ضروری باتیں ڈالتے ہیں جو ان کے فائدے سے متعلق ہوتے ہیں، اس چیز کا بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کا بیان اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں جو چوتھی قسم کا علم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص دن ہیں ان کے ساتھ لوگوں کو یاد دہانی کرنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلانا۔ اب یہ کون کون سے دن ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں
وہ والے دن جن کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان واقعات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب وہ دن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ انعامات والے دن بھی ہو سکتے ہیں اور عذاب اور سزا والے دن بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ آگے ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ دن وہ ہیں جن کا تعلق کیا ہے، مطیعین، اطاعت کرنے والوں کو انعامات دینے کی قبیل سے ہے، یا پھر اسی طریقے سے مجرموں کو عذاب دینے کی قبیل سے ہے۔ تو یہ والا بھی ایک مکمل علم ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ ایسے واقعات ملتے ہیں، باقی انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور اس کے بعد جو 5ویں نمبر پر ہے موت اور موت کے ما بعد والے جو حالات ہیں اس کے ساتھ لوگوں کو یاد دہانی کرنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، اس کا علم۔ اب وہ کون کون سے حشر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کو میدان محشر میں جمع کریں گے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے حساب لیں گے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعمال کا وزن کریں گے، اعمال صالحہ کا، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری کی ساری جو تفصیل ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ والی جو ہے 3 علوم اور اسی طریقے سے اسی سے متعلقہ جو احادیث ہیں یا اقوال صحابہ ہیں یا واقعات ہیں، اس قسم کے جو چیزیں ہیں یہ واعظ و نصیحت کرنے والا اور تذکیر یعنی یاد دہانی کرنے والا اس کے ذمہ لازم ہے، یعنی جو مبلغ ہے، جو داعی اللہ ہے، وہ یہ والی ساری چیزیں دیکھے، سمجھے، اچھی طریقے سے یاد کرے تاکہ وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب بلا سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ 5 قسم کے علوم بیان ہوں گے۔ اب یہ جو 5 قسم کے علوم کون کون سے ہیں اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کے ایک ایک سبق کے اندر کریں گے۔